اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین اکرام، اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو زمانے میں معاشرے میں مختلف قسم کے پیر ہوتے ہیں، یہ بالخصوص آج کل یہ ایک مشہور و معروف پیر صاحب ہیں، حق خطیب صاحب، تو اس حوالے سے کہ ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بالخصوص مکتب انہیں کتنی اہمیت دیتا ہے، یا مکتب اہل البیت علیہ السلام میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ حیثیت آپ کے سامنے لوگوں کی ویسے تو واضح ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کے سارے کرتوت جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ان کی وہ جو نظر بندی اسے سمجھ لیں، شبدہ بازی سمجھ لیں، ان کا جو دھوکہ ہے وہ تو سب عیاں ہو چکا ہے۔ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا کر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ ابھی یہی شخص جو ہے حالیہ دنوں میں جب سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، تو جب ان کی وہ پراپرٹی وغیرہ کو سامنے لایا گیا تو وہ کوئی لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں میں نہیں، اربوں روپے میں پراپرٹی ہے۔ لیکن یہ کہاں سے آتی ہے پھر؟ بس یہی لوگ ہوتے ہیں نا۔ وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مولا نے کہا جہالت۔ جب جاہل لوگوں میں جہالت زیادہ ہو جائے گی، لوگ جہالت کی طرف یعنی کہ علم سے دور ہو جائیں گے، تب ایسے لوگوں کو تو ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک جاہل موجود ہیں، معاشرے میں جہالت موجود ہے، تب تک ان کی نہ کوئی پیری کو بند کر سکتا ہے، نہ ان کے کاروبار کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ اب ہزاروں لوگ ہیں، وہ بیچارے جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ اب کون چاہتا ہے؟ غریب لوگ ہوتے ہیں جن کا مشکل سے گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، تو وہ انہیں ہزاروں روپے دے کر آتے ہیں، تو وہ خوشی سے تو نہیں دیتے، بس کیا ہے کہ وہ ان کی شبدہ بازی کو کبھی کرامات سمجھتے ہیں تو کبھی معجزات۔ اب خدا معاف کرے، معجزات کا صادر ہونا انبیاء سے ہے، لیکن اب انہیں کون سمجھائے؟ یہی شبدہ بازیاں جو ہیں انہیں وہ کرامات تصور کر لیتے ہیں اور پھر ان پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں جہالت، جب تک جہالت دور نہیں ہوگی، لوگ کس طرح خدا کو پہچانیں گے؟ اہل بیت کو کس طرح پہچانیں گے؟ اب جب تمہارے پاس خود اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسے وسیلے موجود ہیں، خود پروردگار، کیا پروردگار کی استطاعت سے کوئی چیز باہر ہے؟ وہ پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمہارے پاس بہترین وسیلے اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں خود جائیں، سجدہ ریز ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور پھر مانگیں۔ کوئی شخص، کوئی پیر کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اسے شفا نہیں دے سکتا کہ جب تک پروردگار نہ چاہے۔ اب یہی لوگ ہیں تو کبھی انہوں نے وہ کیا ختم نبوت کو وہ ڈھال بنایا ہوتا ہے۔ ختم نبوت، بھائی آپ کی ختم نبوت پر کون بات کر رہے ہیں؟ کام سارا آپ شبدہ بازی سے کرتے ہیں اور پھر مذہب کو آڑ بناتے ہیں۔ اب جو مذہبی آڑ ہوتی ہے وہ تو بہترین ان کی آڑ ہوتی ہے، مذہب کی آڑ لے کر خود کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کو خود استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہالت ہے ان لوگوں کا، ان کی شبدہ بازیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق ہے۔ ان لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور بہترین ذریعہ خود پروردگار ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پروردگار کو پکاریں، اور پروردگار بہترین مستجاب الدعا ہے، وہ بہترین سننے والا ہے، وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں معرفت پروردگار اور معرفت اہل البیت علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان زمانے کے ان فتنوں سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔